آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کسٹم۔ FBR کے متحد دو ادارے ہیں، ایک IRS یعنی ان لینڈ ریونیو سروس، اس میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کلیکٹ کی جاتی ہے، اور دوسرا ادارہ پاکستان کسٹم ہے۔ IRS اور FBR کے بارے میں میرا پہلے سے مضمون YouTube پر موجود ہے، جس کا نام ہے FBR اور ان لینڈ ریونیو ٹیکسیشن۔ آج کا موضوع پاکستان کسٹم ہے۔ برطانیہ حکومت کے دور میں یعنی 1878 میں سی کسٹم ایکٹ وجود میں آیا۔ کسٹم قوانین کو استعمال کر کے حکومت برطانیہ نے انگلینڈ کے صنعت کاروں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں سہولتیں مہیا کی۔ اس کے برعکس ہندوستانی صنعت کاروں کی حوصلہ شکنی کی۔ پاکستان بننے کے بعد 1969 میں کسٹم ایکٹ بنوایا گیا، جو آج تک قائم ہے۔ فنکشن آف پاکستان کسٹمز: قانونی طریقے سے گڈز کی امپورٹ اور ایکسپورٹ، غیر قانونی اشیاء کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو روکنا، جیسا کہ الکوہلک بیوریجز، اینٹیکس، پریشیس سٹونز، ڈینجرس گڈز ایٹسٹرا۔ امپورٹر اور ایکسپورٹر سے ٹیکس کلیکٹ کرنا۔ گارڈین آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، فار ایگزامپل انٹرنیشنل برانڈز۔ کسٹم ڈسگائز ٹارگٹس: محکمہ کسٹم ڈومیسٹک پروڈکشن اور ڈومیسٹک انڈسٹری کی حفاظت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گندم اور چاول کی پیداوار کی سمگلنگ کی روک تھام کر کے اور انڈسٹریل امپورٹیبل ڈیوٹیبل گڈز کے ٹیکس ریٹ بڑھا کر لوکل انڈسٹری گڈز کو پروموٹ کرتا ہے۔ پرائیویٹ انسپیکشن کمپنیز: مغل حکمرانوں نے لگان وصول کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں پرائیویٹ انسپیکشن کمپنیوں کے ساتھ گڈز انسپیکشن کا معاہدہ کیا۔ ان کمپنیوں کے نام کوٹیکنا اور SGS تھے۔ بعد ازاں ان کمپنیوں کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف ٹیکس فراڈ کے مقدمات قائم ہوئے، اور نئی حکومت نے کوٹیکنا اور SGS سے معاہدہ ختم کر دیا۔ بعد ازاں آنے والی حکومت پاکستان نے پیپر لیس ون کسٹم کے نام پر پیکس کا سسٹم متعارف کرایا۔ موجودہ دور میں ویبوگ کسٹم کے تحت امپورٹ اور ایکسپورٹ کارگو ہو رہا ہے۔ سمگلنگ: پاکستان کسٹم سمگلنگ کی روک تھام میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ سمگلنگ کے روٹ میں افغانستان بارڈر، چائنا بارڈر، انڈیا بارڈر، ایران بارڈر اور دبئی سی بارڈر شامل ہے۔ سمندر کے ذریعے سمگلنگ روکنے میں پاکستان کوسٹ گارڈ یعنی پاکستان نیوی بھی اہم رول ادا کرتی ہے۔ محکمہ پاکستان کوسٹ گارڈ صدر ضیاء الحق کے دور میں قائم ہوا۔ ٹیمپریری امپورٹ فار ری ایکسپورٹ: عالمی طاقتوں کی عالمی کمپنیاں اپنا مال پاکستان بھیجتی ہیں۔ پاکستان کی کمپنیاں یا فیکٹریاں یہ مال تیار کر کے دوبارہ ان فارن کمپنیوں کو واپس بھیج دیتی ہیں اور اپنی مزدوری لے لیتی ہیں۔ اس عمل کو کسٹم مانیٹر کرتا ہے۔ مانیٹرنگ کے لیے کسٹم نے مختلف سیکشن بنا رکھے ہیں: بینک گارنٹی سیکشن، مینوفیکچرنگ بانڈ سیکشن، EPZ وغیرہ وغیرہ۔ انٹرنیشنل کسٹم ڈے: ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن کے متحد کامن ویلتھ کے ممالک میں 26 جنوری کو انٹرنیشنل کسٹم ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کسٹم اور کسٹم کے عملہ کی کارکردگی کو سراہا جاتا ہے۔ رینکس ان پاکستان کسٹم سروس: محکمہ کسٹم کے رینکس کچھ اس طرح ہیں: چیئرمین FBR، ممبر کسٹم، چیف کلیکٹرز نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل، کلیکٹر آف کسٹمز، ایڈیشنل کلیکٹر آف کسٹمز، DC کسٹمز، AC کسٹمز، سپرڈنٹ کسٹمز، ڈپٹی سپرڈنٹ کسٹمز، انسپیکٹر کسٹمز، آفس سپرڈنٹ، اسٹینوٹائپسٹ، اسٹینوگرافر، وائرلیس آپریٹر، ہیڈ کلرک، اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک، ہیڈ کانسٹیبل، حوالدار، ڈرائیور، کانسٹیبل، سپاہی، ڈاگ ہینڈلر، ڈسپیچ رائڈر، مشین رائڈر، دفتری، نیب قاصد، لشکر، مالی۔ ایئرپورٹ اینڈ ایئرپورٹس فنکشنز: پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں کراچی ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ،
لاہور ایئرپورٹ شامل ہے۔ علاوہ ازیں پشاور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئٹہ، رحیم یار خاں، تربت، گوادر، ڈیرہ غازی خاں اور سکردو میں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں صرف سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پرائیویٹ ہے اور اس ایئرپورٹ کو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہینڈل کرتی ہے اور ان کی اپنی ایک ایئر لائن بھی ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستان کی تمام اہم ایجنسیوں کے ملازم موجود ہوتے ہیں۔ محکمہ کسٹم نے مسافروں کی سہولت کے لیے بیگیج رولز متعارف کروائے ہیں۔ یہ قوانین وضاحت کرتے ہیں کہ مسافروں کو کون کون سی اشیاء لے جانے کی سہولت ہے اور کون کون سی اشیاء ٹیکس فری ہیں، اور اشیاء پر ٹیکس ریٹ کیا ہے اور کن اشیاء کی لے جانے پر پابندی ہے، اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت ڈیوٹی فری شاپ سے کون کون سی اشیاء خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ لسٹ آف ڈرائی پورٹس۔ پاکستان میں اس وقت 12 ڈرائی پورٹس ہیں: حیدرآباد، فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان، پشاور، ملتان، قصور اور سیالکوٹ وغیرہ۔ صرف ڈرائی پورٹ سیالکوٹ پرائیویٹ ہے اور یہ ڈرائی پورٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چلاتی ہے۔ ریزن ٹو میک ڈرائی پورٹس اینڈ فنکشن آف ڈرائی پورٹس۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو امپورٹ کارگو اور ایکسپورٹ کارگو صرف کراچی پورٹ سے جاتا تھا۔ کراچی کے سیاسی لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ کراچی میں خرچ کیا جائے، جبکہ صوبہ پنجاب کے تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں، کراچی پورٹ صرف کارگو لوڈ اور ان لوڈ کرتی ہے۔ لہٰذا کراچی کے سیاسی لوگوں کے رد عمل کے نتیجہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی کوشش سے 1973 میں مغل پورہ ڈرائی پورٹ لاہور وجود میں آیا۔ بعد ازاں دوسرے صوبوں اور شہروں میں بھی ڈرائی پورٹس بننے شروع ہو گئے۔ اس طرح ٹیکس کلیکشن تقسیم ہو گئی۔ بارڈرز اینڈ پاکستان کسٹمز۔ پاکستان کسٹم کا عملہ انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا بارڈر پر بھی ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور حکومت پاکستان کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اور پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ سی پورٹس۔ پاکستان میں اس وقت 8 سی پورٹس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں: کراچی پورٹ اینڈ ہاربر، گوادر پورٹ، پورٹ محمد بن قاسم، محمد علی جناح نیول بیس، کیٹی بندر پورٹ، پورٹ آف ارمرا، پورٹ آف پسنی، پورٹ آف جیوانی۔ کسٹم پوسٹ آفسز۔ جس شہر میں ڈرائی پورٹ یا ایئرپورٹ موجود ہے وہاں کسٹم GPO بھی موجود ہے، جیسے لاہور، سیالکوٹ، کراچی اور اسلام آباد وغیرہ وغیرہ۔ کسٹم عملہ گھریلو پارسل اور کمرشل پارسل کو ایگزامن کرتا ہے اور اندرون ملک اور بیرون ملک بھجواتا ہے۔ کلیکٹر اینڈ چیف کلیکٹر آفسز۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 25 کلیکٹر آفسز اور چیف کلیکٹر آفسز کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آفسز۔ تقریباً 22 ڈائریکٹوریٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ کسٹمز ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ آف IRS۔ سی پورٹ، ڈرائی پورٹ، ایئرپورٹ، کسٹم GPO اور بارڈر پر پاکستان کسٹم IRS کے ود ہولڈنگ ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جمع کرتا ہے۔ بے شک بجٹ میں تقریباً 90% ڈیوٹی اینڈ ٹیکس IRS کے ذریعے جمع ہوتا ہے اور تقریباً 10% کسٹم ڈیوٹی کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ 6 منتھلی ٹارگٹ حاصل کرنے میں پاکستان کسٹم نے IRS کے ود ہولڈنگ ایجنٹ کی حیثیت سے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لگژری گڈز کی امپورٹ پر ریٹ آف کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی انڈسٹری جو اشیاء ملک کے اندر تیار کرتی ہے اس کی امپورٹ پر زیادہ سے زیادہ ریٹ پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے تاکہ نیشنل انڈسٹری بھی پورسلین کراکری انڈسٹری کی طرح ختم نہ ہو جائے۔ کسٹم امپلائیز پروموشن فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 16۔ کسٹم ملازمین کی پروموشن ڈیڈ سلو ہے، ضرورت ہے کہ مناسب پروموشن سٹرکچر بنایا جائے۔ کسٹم لاز بہت کم تبدیل ہوتے ہیں، البتہ ریٹ آف کسٹم ڈیوٹی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کسٹمز اینڈ ہیکرز۔
ہیکرز نے اگست 2021 کو FBI کا ڈیٹا ہیک کر لیا۔ کسٹم بھی FBI کا ہی حصہ ہے، بعد ازاں یہ ڈیٹا ریکور کر لیا گیا۔ کسٹمز اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس، IRS میں وکیل اہم رول ادا کرتے ہیں، جبکہ کسٹم میں کلیئرنگ ایجنٹ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کسٹمز اینڈ سیلری، کسٹم اور IRS کی سیلری سیم ہے اور تقریباً دوسرے وفاقی اداروں کے قریب ہے۔ کسٹم امپلائیز فیسلٹی، محکمہ کسٹم کا کوئی ذاتی ہسپتال نہیں ہے جیسا کہ وابڈا، آرمی اور پولیس وغیرہ کا ہے، اور نہ ہی ڈیوٹی فری شاپ پر ملازمین کو کوئی سہولت ہے جیسے کہ وابڈا ملازمین کو بجلی کے مخصوص یونٹ فری ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے ان کو بھی سہولتیں دے تاکہ کسٹم سٹاف بھی دل جمی سے کام کرے۔ کسٹمز یونین، سپاہی سے لے کر انسپیکٹر تک کی اپ گریڈیشن یونین کی وجہ سے ہوئی، اور یونین ہی کی وجہ سے 100% پرفارمنس الاؤنس ملا، لیکن اب یونین تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ کسٹم سٹاف کو چاہیے یونین کو بحال کروائیں تاکہ وہ اپنے جائز مطالبات تسلیم کروا سکیں۔ کسٹمز اکاؤنٹ برانچ، کسٹم کی کیشیئر برانچ کا عملہ کافی سست ہے، ملازمین کو ریوارڈ TADA میں کافی مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر ریٹائرڈ ملازمین پینشن کے سلسلہ میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اکاؤنٹ برانچ میں محنتی اور اچھی صفات کے سٹاف کو تعین کیا جائے۔ کسٹم سٹاف کی شکایت ہے کہ یہاں 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے سٹاف تعین ہے۔ کسٹمز اینڈ ریوارڈز، مخصوص کسٹم سٹاف کو اچھی کارکردگی پر ریوارڈ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی روایت ہے۔ ضرورت ہے کہ تمام سٹاف کو ریوارڈ دیا جائے، بے شک اچھی کارکردگی والے کو زیادہ ریوارڈ دیا جائے اور کم کارکردگی والے کو کم ریوارڈ دیا جائے۔ IMF، سینٹرل بجٹ اینڈ پاکستان کسٹم۔ IMF وفاقی بجٹ میں مرضی کے ٹیکس لگوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ضرورت ہے جو پاکستانی انڈسٹری اندرون ملک اشیاء تیار کرتی ہے اس کی امپورٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ ملک کی انڈسٹری کی پیداوار متاثر نہ ہو، اور لگژری آئٹم پر بھی زیادہ سے زیادہ امپورٹ کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے۔ مثال کے طور پر 1000 cc سے بڑی گاڑیاں، کاسمیٹکس، ایئر کنڈیشن وغیرہ وغیرہ۔ اٹانومس FBI اینڈ کسٹمز، FBI گورنمنٹ آف پاکستان کے ماتحت ادارہ ہے، بہت دیر سے اسے اٹانومس باڈی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے اسے جلد از جلد خود مختار ادارہ بنایا جائے اور اس کی انڈیپینڈنٹ ٹریجری بنائی جائے تاکہ FBI کے ملازمین فائدہ اٹھا سکے۔ کسٹمز اینڈ پرال، 1994 میں پرال کا ادارہ بنایا گیا، یعنی پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، اور اس کے متحد ایک جدید سافٹ ویئر ہاؤس مارج وجود میں آیا۔ پرال کے ملازمین کی کل تعداد 1250 ہے۔ 283 ملازمین پاکستان کسٹم کے لیے کام کرتے ہیں، 967 ملازمین IRS کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس مضمون سے محکمہ کسٹم کی بنیادی انفارمیشن حاصل ہو گئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر دیں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube چینل TSC طارق سرچ چینل۔ تھینک یو۔